بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آر نیو ایپیسوڈ۔ اور پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے اپنی تہذیب کا جائزہ لیا کہ شاید ہم ایک ایسی تہذیب کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ بہت سے فتنے برپا ہیں، اور میں نے ڈوپامین کا بھی ذکر کیا، میں نے سمارٹ فون ایڈکشن کا بھی ذکر کیا، میں نے بیہیویئرل چینجز جو اتنی زیادہ ہمارے میں آ رہی ہیں فتنوں کی وجہ سے اس کا ذکر کیا، اس کی سائنس سمجھائی۔ اب بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ سب سے، اور وہ ہے دجالی فتنہ، جو کہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا کہ فتنہ دجال ہے۔ تو فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دور میں جب دجالی فتنہ سب پہ حاوی ہوگا اور بارش کے قطروں کی طرح جب فتنے برس رہے ہوں گے، تو اس دور کے کیا ایٹریبیوٹس ہوں گے، یعنی دجالی دور کے کیا اوصاف ہوں گے، کیا ایٹریبیوٹس ہوں گے۔ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتا ہوں۔ سمجھنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ دجالی دور میں، یعنی ایسے دور میں جب فتنہ دجال ہر طرف چھایا ہوا ہے، اس دور میں اینی تھنگ ہولی ول بی ریڈیکیولڈ۔ ہر وہ چیز جس کا دین سے تعلق ہے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، کیونکہ اس دور میں لوگوں کے افکار و نظریات اتنے زیادہ کرپٹ ہو جائیں گے کہ جو انسان بھی دین پہ چلنے کی کوشش کرے گا یا موریلٹی کا نام لے گا، مورل ویلیوز کی بات کرے گا، تو اس کا مذاق اڑے گا۔ دوسری بات، مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ، یعنی کہ ایکسٹریم آف مٹیریلزم، مادہ پرستی چھائی ہوگی ہر طرف، اور لوگ اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے، لوگ جو ہے وہ دین کی بات سنتے ہوئے جو ہے ان کے ماتھے پہ بل آ جائیں گے، لیکن پیسے کی بات، دنیا کی بات کرتے ہوئے ان کے پاس بہت ٹائم ہوگا، کیونکہ مائنڈ سیٹ مٹیریلسٹک ہو جائے گا بہت زیادہ۔ نمبر 3، ایول اینڈ موریلٹی گلیمرائزڈ اینڈ انسٹیٹیوشنلائزڈ۔ اس دور میں جو فتنہ دجال جب ہم پہ حاوی ہو جائے گا، برپا ہو جائے گا، اس دور میں فحاشی کا ایسا سیلاب آئے گا جو سب کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا، سوائے چند ایک لوگوں کے جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور جو دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسپرچول آئی سے بھی، مٹیریل آئی سے بھی۔ لیکن اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جو مٹیریلسٹک ہے، جو ٹرینڈز کو بہت فالو کرتا ہے، ہیش ٹیگز کو بہت فالو کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، وہ اس سیلاب میں ڈوب جائے گا۔ اور یہ سیلاب کچھ اس طرح سے آئے گا کہ لوگ اس کو پہچان بھی نہیں سکیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ فحاشی کو باقاعدہ گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے، بل بورڈز کے تھرو، ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو، ایک خاص فلسفہ زندگی کا ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے ایڈز کے تھرو، اور مختلف سیریلز کے تھرو، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اور چوتھی جو بات ہے کہ فرعون اور قارون کا جو سسٹم ہے، یعنی فیرو کا سسٹم جو تھا وہ سیکولرزم تھا، بیسیکلی لادینیت تھی، اور قارون کا جو سسٹم تھا کیپٹلزم کا، پروفٹ اینڈ لاس، ہر چیز پروفٹ اینڈ لاس کے مطابق پر کی جائے، اور بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ جمع کر لو، جائیداد بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ یہ 4 چیزیں دجالی دور کے ایٹریبیوٹس ہوں گی۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں ہماری زندگیوں پہ، ان 4 چیزوں کے، جو میں نے آپ سے 4 چیزیں ڈسکس کی۔ سب سے خوفناک اثر اس کا یہ ہے کہ انسان مشین بن جائے گا، ایموشن لیس ہو جائے گا۔ انسان جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں حدیث سنائی تھی کہ اللہ کو وہ شخص نہیں پسند جو رات کو زندہ لاش ہوتا ہے، صبح گدھے کی طرح کام کرتا ہے، مشین کی طرح کام کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ایمبیشن ہے، نہ کوئی گول ہے، نہ کوئی ہائر ویلیو ہے، اور بس وہ اپنی ہی ایک لو میں لگا ہوا ہے اور دنیا کے پیچھے ہے، اور روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہا ہے وداؤٹ ہیونگ اینی ہائر ویلیوز یا ہیونگ اینی ہائر تھنکنگ کیپیبلٹی ٹو تھنک اباؤٹ امہ، ٹو تھنک اباؤٹ بگر پرابلمس۔ تو ایسا بہت مشکل ہوگا، بڑے کم لوگ ہوں گے جو اصل میں حالات کو انالائز کر کے حالات کا مقابلہ کریں گے۔ تو اسی زمرے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم فتنہ دجال کو انالائز کریں، اس طرح کیسے ہمارے مائنڈز پریپیئر کیے جا رہے ہیں دجال کو فالو کرنے کے حوالے سے۔ دیکھیے، میڈیا اس میں اپنا بھرپور کردار نبھا رہا ہے۔ ہر ٹی وی سیریز، ہر وہ مووی جس میں مین میسیج ہی یہ ہو کہ انسان ہی سب کچھ ہے، یعنی خدا کا تصور ہی دور دور تک نہیں ہے، اور صرف
یہ دکھایا گیا ہے کہ ہیومن بینگ از ایوری تھنگ، ہیومن بینگ از گاڈ اینڈ یو آر ایوری تھنگ، یہ جو آئی ایم کا کنسیپٹ ہے۔ اسی لیے سورہ کہف میں جو سیکنڈ سٹوری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس میں 2 باغ والے لوگوں کی کہانی ہے۔ ایک کو اللہ رب العالمین نے بہت سے باغات دیے، ایک کو بھی دیے لیکن پہلے والے سے کم۔ تو جس کے پاس بہت سے باغات ہوتے ہیں وہ تکبر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی، اور اگر آ بھی گئی تو اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اللہ نے اس تکبر کے بدلے اس کو سزا دی، فرشتے آئے، فرشتوں نے راتوں رات اس کی ساری محنت جو ہے اس میں پانی پھیر دیا، اس کے باغات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے۔ اور جب وہ صبح اٹھا اور اٹھ کر دیکھا تو ہاتھ ملتا رہ گیا کہ ہائے کاش میں اپنے رب سے شرک نہ کرتا۔ تو اس نے کون سا شرک کیا تھا؟ آئی والا شرک، نفس کا پجاری تھا، آئی ایم۔ وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو سیلف میڈ سمجھ بیٹھا تھا۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے، ہمارے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں کہ یو آر ایوری تھنگ، آئی، تم بہت بڑی بلا ہو، تم سیلف سفیشینٹ ہو۔ آئی تھنک ہر وہ بندہ جو اس کنسیپٹ کے پیچھے ہوگا تو دجال کو اس کو کنونس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ دجال کے ہاتھ میں وہ معجزات ہوں گے، معجزات تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی کہ وہ پاورز ہوں گی اور وہ ایبیلٹیز اس کے پاس ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے ہمارا ٹیسٹ اور ٹرائل ہوگا کہ دجال ہر مٹیریلسٹک بندے کو کنونس کر لے گا۔ ہر وہ بندہ جو دنیا کا پجاری ہے، دنیا کے پیچھے جاتا ہے، اسے چند سیکنڈ لگیں گے کنونس کرنے میں، کیونکہ اس کے پاس جو علم ہوگا، جو اس کے پاس یہ ایبیلٹیز ہوں گی، جو پاورز ہوں گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں، ہم کون سی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں۔ کہیں وہ انٹرٹینمنٹ ہمارے افکار و نظریات کو افیکٹ تو نہیں کر رہی، کہیں وہ ہمارے ذہن سازی تو نہیں کر رہی ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ جس طرح امپورٹنٹ ڈائٹ بہت ضروری ہے، ہم نے اپنے سٹمک کو اچھی ڈائٹ دینی ہے۔ اس دور میں میں ڈائٹ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت رول پلے کرے گی فتنوں سے بچنے کے حوالے سے، اور اس پہ انشاءاللہ میں ایک ایپیسوڈ میں آپ سے بات کروں گا کہ ہماری خوراک کیا ہونی چاہیے فتنوں کے دور میں۔ تو جس طرح ہم نے اپنے آپ کو خوراک اچھی دینی ہے، اپنے سٹمک کو، اسی طرح ہم نے اپنے نفس کو، اپنی روح کو اچھی چیز دینی ہے، اچھی انٹرٹینمنٹ دینی ہے، اچھی کمپنی دینی ہے۔ اگر ظاہر ہے کہ ہماری انٹرٹینمنٹ ہی خراب ہے اور ہم وہی چیزیں بار بار دیکھ رہے ہیں جو اس ایجنڈا کے مطابق بنائی جا رہی ہیں، اسی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں، دجالی فتنے کی طرف ہمیں لے جا رہی ہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہم آج کے فتنوں سے بچ سکیں، خصوصاً دجالی فتنے سے بچ سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دعا بھی سکھائی، جو نماز میں درود ابراہیمی کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے، لیکن اس کے لیے ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کو چیک کریں کہ ہم اپنے مائنڈ کو فیڈ کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم ہر طرح سے فتنہ دجال کا مقابلہ کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ، سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔